ہیلو دوستوں، یہ ہے آزاد مفکر۔ اس ویڈیو میں ہم قرآن کی ایک مشہور کہانی ذوالقرنین کی کہانی پر بات کریں گے۔ ذوالقرنین عربی زبان میں اس کے معنی ہے دو سینگوں والا۔ یہ لقب یا ٹائٹل قرآن ایک تاریخی شخصیت کو دیتا ہے، لیکن اس کا اصل نام کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ 21ویں صدی میں مسلمانوں میں اس شخص کی شناخت کے اوپر بہت بحث اور اختلاف ہے۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ یہ شخص سکندر اعظم ہے، یعنی الیگزینڈر دی گریٹ، اور کہ یہ کہانی قرون وسطیٰ یعنی میڈیول ٹائمز کے شام میں رہنے والے عیسائیوں کی کہانیاں اور افسانوں سے لی گئی ہیں۔ آئیے ہم پہلے قرآن کی کہانی کا خلاصہ کرتے ہیں۔ قرآن ذوالقرنین یعنی دو سینگوں والا کو ایک عظیم حکمران کی طور پر بیان کرتا ہے، جسے خدا نے زمین پر اختیار دیا اور جسے خدا نے زمین پر غالبہ دیا۔ کہانی کے آغاز میں ذوالقرنین ایک رستے پر چلتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں ان کو گندے پانی کے چشمے میں سورج غروب ہوتا دکھائی دیا۔ اس جگہ کے آس پاس اس نے اپنے لوگوں کا انصاف کیا۔ قرآن کے مطابق ذوالقرنین نے انہیں سزا دی یا معاف کر دیا۔ قرآن اس قصے کی تفصیلات نہیں بتاتا۔ بہرحال پھر اس نے ایک اور راستہ اختیار کیا، اور پھر اس نے اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ پر پایا جہاں سے سورج نکلتا ہے، اور اس نے دیکھا کہ سورج ایسے لوگوں پر طلوع ہو رہا ہے جن کو سورج سے کوئی حفاظت نہیں تھی۔ اس کے بعد وہ سورج سے جھلس جانے والی زمین سے نکل گیا اور ایک اور راستہ اختیار کیا، جس کے اختتام پر وہ ایک پہاڑی علاقے میں پہنچ گیا، اور وہاں اس نے دوسرے لوگوں کو پایا۔ ان لوگوں نے ذوالقرنین سے ایک شیطانی قوم یاجوج اور ماجوج کے خلاف مدد کی درخواست کی۔ ان لوگوں نے شکایت کی کہ یہ یاجوج اور ماجوج ان کے زمینوں پر حملہ کرتے ہیں، اور کہ وہ یاجوج اور ماجوج کے مقابلے میں خود کو بے بس سمجھتے ہیں اور نہ ان کے حملوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ذوالقرنین نے یہ درخواست قبول کی اور پھر لوہے کا گیٹ کو تعمیر کیا۔ یہ گیٹ اتنا مضبوط تھا کہ اس نے یاجوج اور ماجوج کو مستقل طور پر ان لوگوں پر حملہ کرنے سے روک دیا۔ لیکن یہ کہانی کا اختتام ذوالقرنین کی پیش گوئی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ذوالقرنین نے یہ دعویٰ کیا کہ ایک دن ایسا آئے گا جب یہ دروازے مٹی میں بدل جائیں گے اور یاجوج اور ماجوج کی قومیں زمین پر پھیل جائیں گی، اور وہ ان کے راستے کی ہر چیز کو تباہ کر دیں گی، اور پھر قیامت کے آنے سے پہلے اچھائی اور برائی اور حق اور باطل کے درمیان ایک آخری جنگ ہوگی۔ یہ انتہائی کامیاب بادشاہ، جسے دو سینگ والا کہا گیا ہے، کی تاریخی شناخت پر جدید دور کے مسلم علماء کے درمیان بہت سارے اختلافات ہیں۔ کئی صدیوں پہلے بہت سے اسلامی اسکالرز کے مطابق اس کہانی کا مرکزی کردار یا ہیرو سکندر اعظم تھا، لیکن اب بہت سارے جدید اسکالرز کو اس دعوے پر اعتراض ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ سکندر کے بجائے ذوالقرنین ایرانی شہنشاہ سائرس دی گریٹ ہیں۔ آئیے ہم پہلے اس لفظ اور عجیب نام اور لقب ذوالقرنین کو غور سے دیکھتے ہیں۔ ذوالقرنین دو الفاظ سے بنا ہے۔ ذو جو کسی چیز کے مالک کی نشاندہی کرتا ہے، اور قرنین جس کے معنی ہے دو سینگ۔ ذو عربی میں ایک لفظ ہے جسے آپ کسی چیز کی ملکیت یا پوزیشن کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اب عربی میں دوسری قسم کی ملکیت ظاہر کرنے والے الفاظ ہیں، جیسے لی یا عند، جو چیزیں یا تعلقات کی ملکیت کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر لی اخ کے معنی ہے میرا ایک بھائی ہے، اور عندی کتاب کے معنی ہے میرے پاس ایک کتاب ہے۔ لیکن یہاں یہ الفاظ قرآن میں استعمال نہیں کیے گئے، مگر یہاں ذو استعمال ہوا ہے۔ ذو ایک خاص لفظ ہے۔ یہ کسی کے مستقل معیار، خوبیوں اور صفات جیسی چیزوں کے لیے، جیسے اچھے اخلاق، کردار، شخصیت، تجربہ وغیرہ وغیرہ کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر رجل ذو مال کا مطلب ہے پیسے والا آدمی۔ یہاں پیسے اس کی سماجی حیثیت
یا درجے کو ظاہر کرتے ہیں۔ رجل ذو علم کا مطلب ہے علم والا آدمی، یہاں علم اس بندے کی قابلیت کو ظاہر کرتا ہے۔ رجل ذو شعر اسود کا مطلب ہے سیاہ یا کالے بالوں والا شخص۔ بالوں کا رنگ کسی کی جسمانی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے اور کسی کو پہچاننے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ذوالقرنین سے مراد وہ شخص ہے جس کے پاس 2 سینگ ہیں، مگر یہ سینگ کوئی عام چیز نہیں ہے جن کو پایا یا پہنا جا سکتا ہے، لیکن یہ سینگ اس بندے کی شناخت کا یعنی آئیڈینٹی کا یا اس کے وجود کا بنیادی حصہ ہے۔ یہ بات تاریخی حقیقت ہے کہ سکندر اعظم نے مصر کو فتح کرنے کے بعد فرعون کا خطاب اختیار کر دیا اور اوریکل ڈیلفی نے اسے امون کا بیٹا قرار دیا۔ امون ایک مصری خدا تھا جس کی نمائندگی عام طور پر مینڈے کے سینگ کرتے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب سکندر کو امون کے بیٹے کی طور پر مانا گیا، اس کو کرنسی دراخما کے سکوں میں 2 سینگوں کے ساتھ پیش کیا گیا تھا۔ یہ کرنسی سکندر کے موت کے بعد مشرق وسطی یعنی مڈل ایسٹ میں اور مصر میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتی تھی۔ خود کو امون کا بیٹا قرار دینے کے بعد 2 سینگ سکندر کی شخصیت اور شناخت کا ایک اہم حصہ بن گئے۔ اور تو اور یہ ارنسٹ اے والیس بچ کی کتاب ان the history of Alexander the Great being the Syriac versions of Pseudo-Callisthenes میں لکھا ہے کہ قدیم مشرق وسطی میں سکندر اعظم کو عام طور پر 2 سینگوں کے مالک کے خطاب سے یاد کیا جاتا تھا، اور مزید یہ کہ ایتھیوپیا کے لوگ ہمیشہ اسے 2 سینگوں والا کہتے تھے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت محمد کی پہلی سیرت جو ابن اسحاق نے لکھی تھی، اس میں ایک خیال کو مختصر طور پر پیش کیا گیا ہے کہ ذوالقرنین ایک یونانی اور مصری شخص تھا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ سکندر کی وضاحت کرنے کے لیے ایک بہت صحیح طریقہ ہے، کیونکہ یہ اس کی یونانی قومیت کے ساتھ ساتھ اس کے سینگوں کی مصری شناخت کو بھی تسلیم کرتا ہے۔ جبکہ یہ عقیدہ پرانا ہے کہ ذوالقرنین اور سکندر ایک ہی شخص ہیں، جو ہم اسلامی روایات میں بھی پا سکتے ہیں۔ یہ خیال کہ ذوالقرنین سائرس دی گریٹ ہے، یہ ایک نیا خیال ہے۔ یہ سب سے پہلے مودودی اور اسرار احمد جیسے اسکالروں نے سوچا تھا، دونوں بر صغیر میں رہنے والے اور 20ویں صدی کے آخر کے ہیں، اور اس کی وجہ بنیادی طور پر مذہبی مخالفت تھی۔ جب تاریخ نے یہ ظاہر کرنا شروع کیا کہ سکندر واقعی ایک کافر تھا، ایک بت پرست تھا اور ایک ہم جنس پرست تھا، مسلم اسکالروں نے اسے نبی کے برابر کا درجہ نہیں دینا پسند کیا، اور پھر انہوں نے ایک مختلف شخص کی تلاش شروع کی، اور اس طرح وہ سائرس دی گریٹ کی طرف پہنچے۔ سائرس دی گریٹ ایک فارسی یا ایرانی شہنشاہ تھا جس کے پاس ہندوستان کے سرحدوں سے مصر تک پھیلی ہوئی ایک وسیع سلطنت تھی۔ ایک بار اسے ہم تاج پہنے ہوئے دکھایا گیا۔ یہ ایک مصری رسمی تاج ہے جس نے بہت سے اسکالروں کو یہ تاثر دیا کہ اس نے 2 سینگ پہنے ہوئے تھے۔ ہم تاج ایک خاص تاج تھا جو کچھ رسموں اور روایاتوں کے لیے پہنا جاتا تھا۔ یہ تاج قدیم مصر میں تقریباً 1500 قبل مسیح سے پہلے استعمال ہونا شروع ہوا۔ یہ تاج 2 تاجوں کی جوڑ سے بنا ہے۔ پہلے مصری عاطف تاج جو قدیم مصری دیوتا اوسائرس کا ایک تاج ہے اور بلائے مصر یعنی اپر ایجپٹ کا تاج ہے، اور دوسرا تاج ہے یوریوس جس میں ایک کھڑا کوبرا سانپ ہے جو نچلے مصر کی دیوی واجد کی علامت کرتا ہے۔ یہ خیال کہ ذوالقرنین سائرس عظیم ہے میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جبکہ سکندر یقینی طور پر امون کے 2 سینگوں کے ذریعے جانا جاتا تھا کیونکہ وہ امون کا بیٹے کی طور پر مانا گیا تھا اور یہ اس کی پہچان تھی، مگر سائرس کا تاج 2 سینگوں، 2 کوبرا اور 3 زیوروں کا مجموعہ ہے، اور مزید یہ کہ ہم تاج ایک رسمی تاج تھا جو کچھ اہم تقریبات اور رسموں کے دوران پہنا جاتا تھا۔ اور تو اور اس تاج کے علاوہ سائرس کے پاس کسی بھی طرح کے سینگ سے کوئی رشتہ نہیں ہے،
اور یہ تاج ایک چیز ہے، اس کی انوکھی خوبی یا پہچان نہیں۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ قرآن کی یہ کہانی بائبل میں کہیں بھی نہیں ملتی، لیکن یہ سکندر کے حوالے سے شام کے عیسائیوں کے افسانوں میں پایا جاتا ہے۔ قرون وسطیٰ کے آس پاس کے شامی عیسائیوں کا خیال تھا کہ سکندر ایک خدا کو مانتا تھا اور کہ یہ اس کے کامیابی کی وجہ تھی۔ اس لیے انہوں نے سکندر کے بارے میں بہت سے افسانوں کو جنم دیا جو اسلام سے پہلے مشہور تھے۔ ارنسٹ اے والس بج نے سکندر کے شامی یا سیرین افسانوں کا انگلش میں ترجمہ کیا ہے۔ شروع میں وہ کہانی کا ایک خلاصہ پیش کرتا ہے۔ عیسائیوں میں سکندر کے بارے میں ایک کہانی مشہور تھی کہ وہ زمین کے کونوں تک چلا گیا اور ایک خطرناک لوگ کو دنیا کو تباہ کرنے سے روکنے کے لیے اس نے لوہے کے گیٹ بنائے۔ اس کہانی میں سکندر کو ایک ایسے شخص کی طور پر پیش کیا گیا ہے جو ایک خدا پر یقین رکھتا ہے۔ کہانی میں وہ زمین کو فتح کرنے سے پہلے خدا سے مدد مانگتا ہے اور وہ یہ بھی مانتا ہے کہ خدا نے ہی اسے سر پہ 2 سینگ دیے ہیں۔ اس کہانی میں ایک عجیب حصہ بھی ہے جہاں سکندر اور اس کے سپاہی سفر کرتے ہوئے ایسی جگہ پہنچتے ہیں جہاں سکندر ایک گورنر سے پوچھتا ہے کہ وہاں انصاف یا سزا دینے کی کوئی ضرورت ہے یا نہیں، اور جب سکندر نے انصاف فراہم کیا وہ ایک گندے پانی کے قریب تھا۔ پھر سکندر ایک اور راستے پر چلتا ہے جہاں سے سورج نکلتا ہے، اور وہاں اس نے ایسے لوگوں کو پایا جو سورج سے حفاظت کے بغیر رہتے تھے۔ جب سورج طلوع ہونے لگتا تھا تو وہ چھپنے کے لیے بھاگ جاتے تھے۔ اور پھر سکندر نے ایک اور سفر کیا اور وہ ایک پہاڑی سرزمین میں پہنچا۔ یہاں اس نے ایک ایسے لوگوں سے ملاقات کی جنہوں نے یاجوج اور ماجوج کے بارے میں شکایت کی۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ یاجوج اور ماجوج اتنی طاقتور قوم ہے کہ وہ ہوا سے بھی تیز ہے اور وہ پوری دنیا پر خطرہ بن سکتی ہے۔ پھر سکندر نے حکم دیا کہ دشمن کو دور رکھنے کے لیے لوہے کے گیٹ بنائے جائیں، اور کہانی کے اختتام میں سکندر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ قیامت کے دن یاجوج اور ماجوج آزاد ہو جائیں گے اور زمین ان کے حملے سے لرز اٹھے گی۔ آئیے اب ہم اس عیسائیوں کی کہانی کا قرآن کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں۔ ہم نے اسے زمین پر قوت عطا فرمائی۔ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچا، اس نے اسے ایک بدبودار کیچڑ میں غروب ہوتے دیکھا۔ اس نے کہا، جو ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی اب سزا دیں گے۔ یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پر نکلتا پایا کہ ان کے لیے ہم نے اس سے کوئی پردہ نہیں بنایا۔ یہاں تک جب پہنچا 2 پہاڑوں کے بیچ، پایا ان سے بڑے ایسے لوگ جو لگتے نہیں کہ سمجھے ایک بات۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس ملک میں فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں؟ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ میں تم میں اور ان میں مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں۔ مجھے لوہے کی چادریں لاؤ۔ اس نے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور یقیناً میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ اور اس دن ہم ان میں سے بعض کو بعض پر موج در موج چڑھائی کرنے دیں گے، اور سور پھونکا جائے گا اور ہم ان سب کو اکٹھا کر دیں گے۔ ایک بار پھر آپ قرآن کو مانیں، آپ قرآن پر یقین کریں، یہ آپ کا حق ہے اور میں اس کا احترام کرتا ہوں۔ لیکن یہ جان لیں کہ قرآن کے مصنف نے کچھ عیسائیوں کے غیر حقیقی افسانوں کو شامل کیا ہے اور ایک بت پرست کو ایک خدا کا نبی بنا کر پیش کیا ہے۔